الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بس اگر انہوں نے اعراض کیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، یہ جو دو آیتیں ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان میں سے پہلی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا جو لوگ دعویٰ کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو اس کا معیار بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو تو اس کا معیار کیا ہوگا، اس کی پہچان کیسے ہوگی، اس کی علامتیں کیا ہوگی۔ آسان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، آپ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ برمایا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا اور کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پوجا جو کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بت ہیں مختلف قسم کے، ان کی ہم پوجا کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، اللہ کے قریب پہنچا دیں گے یہ بت، اس لیے ہم ان کی محبت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے نبی کی زبانی یہ بتلایا کہ اللہ کی محبت کا واقعی تمہارا دعویٰ اگر سچا ہے تو اس کا معیار اور اس کی نشانی علامت یہ بتوں کی پوجا نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب کی تمہیں اتباع کرنی پڑے گی، تب ہم مانیں گے واقعی تم اللہ سے محبت کرتے۔ تمہارے اس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ بتوں کی محبت، بتوں کی پوجا کرنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، اسے ہم قبول نہیں کریں گے۔ چونکہ مشرک اللہ کو مانتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے، اسی کو مشرک کہتے ہیں۔ کافر تو اسے کہیں گے جو یکسر بالکل اللہ کا منکر ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن مشرک اسی کہیں گے کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے۔
تو یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے تھے۔ جب منع کیا جاتا تو یہ کہتے کہ ہم ان کی پوجا عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، قریب بنا دیں گے۔ اور اسی طرح کا کچھ حال یہود و نصارہ کا بھی تھا۔ وہ بھی بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے اللہ کی محبت کے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ان کے دعوے کو بھی جھٹلایا اور باطل قرار دیا کہ تمہارا دعویٰ کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ سے بے انتہا تم محبت کرتے ہو، یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو میرے محبوب کی تم پیروی کرتے، ان کو میرا رسول مانتے، حالانکہ تم ان کو میرا رسول بھی نہیں مانتے، ان کے تو تم کٹر دشمن ہو، ان سے دشمنی کر رہے ہو، اور پھر میری محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہو۔ اس لیے کہ محبت ایک مخفی چیز کو کہتے ہیں، ایک پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، ایک چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میں آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ماں باپ اولاد سے کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے کرتے ہیں، ہر ایک مختلف قسم کی محبتوں کا ایک دوسرے کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ واقعی سچا ہے یا نہیں، کیسے پہچان ہوگی؟ یہ تو ایک پوشیدہ چیز ہے، دل کی کیفیت ہے یہ محبت، اسے آپ دکھا نہیں سکتے ظاہر میں نکال کر کہ میرے دل میں دیکھو تمہاری کتنی محبت ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہی کہ محبت ہے یا نہیں یہ بھی نہیں بتا سکتے، اس کے بعد دوسرا نمبر ہے کہ محبت زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو پھر پہچان کیسے ہوگی محبت کی؟ اس کی علامات اور اس کی نشانیاں آدمی حالات دیکھ کر بتاتا ہے، حالات دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر آدمی بتاتا ہے کہ واقعی یہ اس کی محبت میں دیوانہ ہے، چاہے وہ اللہ کی محبت ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، یا دنیا میں کسی انسان کی محبت ہو۔ آدمی ظاہری حالات کو دیکھ کر بتاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں کی محبت میں پاگل ہے، دیوانہ ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ ذرا اس کی حالت کو تو دیکھو، دن رات اسی کے گن گاتا رہتا ہے، اسے نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ پینے کا پتہ ہے، نہ کپڑوں کا پتہ ہے، نہ اور کسی چیز کا پتہ ہے، بس اسی کا ہو کر رہ گیا۔ اب یہ حالات دیکھ کر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی محبت میں دیوانہ ہو چکا۔ حالات کے بغیر کوئی بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دنیا میں انسانوں کے لیے ایک معیار بتلایا، ایک کسوٹی قائم کی کہ تم واقعی اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کا اظہار کیسے ہوگا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی صاف نشانی یہ ہے کہ میرے یہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میں نے دنیا میں بھیجا ہے، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، یہ جن جن چیزوں کا تمہیں حکم دے رہے ہیں اس پر عمل کرو، جن چیزوں سے تمہیں منع کر رہے ہیں ان سے رک جاؤ، تو میں سمجھ لوں گا کہ تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دیں اس کو لے لو، جس چیز کا حکم دے اسے کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکے منع کرے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ اللہ کی محبت کا معیار بتلایا گیا۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی بھی نافرمانی۔
دنیا میں اللہ کی محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی تعلیمات ہے۔ اللہ کی محبت کو مانگنا بھی چاہیے، یہ مانگنے کی چیزیں ایسی ملے گی نہیں ہے۔ بندے کو ہر وقت چاہیے کہ اللہ کی محبت اور اس کے نبی کی محبت اللہ سے مانگا کرے، اے اللہ مجھے اپنا ذاتی تعلق نصیب فرما۔ یہ اللہ سے ہر وقت اپنی دعاؤں میں مانگنا چاہیے۔ جب ہمارے اندر طلب ہوگی، شوق ہوگا، اللہ سے بار بار مانگیں گے تو پھر اللہ وہ تعلق ہمیں عطا بھی کرے گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مگن رہتے تھے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہوں نے بھی اللہ سے مانگا، ان کے اندر وہ شوق جذبات تھے، اللہ نے ان کو محبت اپنی عطا کر دی۔ چنانچہ ان کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کی یاد کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے۔ ایک معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں قائم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کو کہیں سے تورات کے کچھ اوراق ملے، کچھ پیجز ملے تورات کے، جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوراق لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ یہ تورات کے چند صفحات ہیں، چند اوراق ہیں جو مجھے ملے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ نہیں کہا، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ کر یوں پڑھنے لگے۔ آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کچھ دیکھتا ہے، کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے دیکھ کر پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے، ابھی آپ نے کچھ کہا نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، انہوں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمز شناس نبوی تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مزاج کو پہچاننے والے تھے، سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں کر رہے جو عمر فاروق یہ کام کر رہے ہیں سامنے کھڑے ہو کر۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا، کیا کر رہے ہو، بس کرو۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے وہ جملے کہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان سے یہ کلمات کہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم اس تورات کی بات کر رہے ہو، تم اسے پڑھ رہے ہو، سنو اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اللہ ان کو بھی یہی حکم دیتا کہ تم میرے محبوب کی پیروی کرو، اب تمہارا دین نہیں چلے گا، تمہاری شریعت نہیں چلے گی، سب منسوخ ہو چکی، ختم ہو چکی، میرا محبوب دنیا میں آ چکا ہے، اس پر نبوت کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا ہے، ختم بی النبیون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا بھی، اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی زندہ ہوتے اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ بھی میرے دین کی پیروی کریں گے، وہ اپنی شریعت کو فالو نہیں کریں گے۔ باقاعدہ ان پر بھی کتاب اتری تھی، انجیل اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک کتاب دی تھی، ان کی بھی ایک شریعت تھی، لیکن اب جب آئیں گے قرب قیامت میں تو وہ اپنے دین پر، اپنی شریعت پر نہیں چلیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے اسی پر ان کو چلنا ہے، اسی کی اتباع کر۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری شریعت پر چلنا پڑتا. تو یہ تم تورات کے نسخے لا کر، تورات کے صفات لا کر مجھے دکھا رہے ہو، اس کی آج کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف اجمالی طور پر ہمیں ایمان لانا ہے. دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں واقعی سب اللہ کے نبی تھے. جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں وہ سب اللہ کی کتابیں تھیں. صرف اتنا ایمان لانا ہمارے ذمے ہے. اب اگر کوئی تورات، انجیل، زبور یا اور دوسرے صحیفے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارے گئے وہ مل گئے اور اس کی باتوں کو ہم نقل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اس کی آج اجازت نہیں ہے. اگرچہ وہ اللہ کی کتاب ہے لیکن وہ سب منسوخ ہو چکی ہیں. اللہ نے کہہ دیا سب بند، اب تمہارے سامنے صرف قرآن ہے، اسی کی تمہیں اتباع کرنی پڑے گی. یہی تیسرے پارے کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہے ہیں. آیت نمبر 81 اسی پارے کی اور اسی سورت کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آنے والے تھے سب نبیوں سے اللہ نے عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئیں، اور وہ تمہاری کتابوں کی، تمہارے نبوت کی تصدیق کریں، تو تمہارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی مدد بھی کرو. یہ اللہ تعالیٰ کس سے وعدہ لے رہے ہیں؟ سارے نبیوں سے. اللہ خود وعدہ لے رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں سے اللہ وعدہ لے رہے ہیں. وعدہ کرو مجھ سے کہ اگر تمہارے دور میں، تمہارے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا تو اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں ان پر ایمان بھی لانا پڑے گا، ان کی مدد بھی کرنی پڑے گی. صرف اللہ نے اتنا عہد نہیں لیا بلکہ ان کی زبان سے کہلوایا. اللہ نے پوچھا قال اقررتم، بولو اقرار کرتے ہو نہیں کرتے ہو، مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ اللہ کس سے پوچھ رہے؟ سارے نبیوں سے پوچھ رہے ہیں. بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو میری اس بات کو کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے؟ تو سارے انبیاء نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ضرور یہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاشہدوا، اب تم سب گواہ بنو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ تم یہ کام کرو گے کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، عہد باندھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہ سارے نبیوں سے ہم نے وعدہ کیا کہ تمہارے زمانے میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تمہیں بھی ان پر ایمان لانا پڑے گا اور انہی کی مدد کرنی پڑے گی، انہی کی شریعت کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. اب تمہاری شریعت، تمہارا دین سب منسوخ. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو سمجھایا ہے کہ اگر تم واقعی میرے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ میرے محبوب کی پیروی ہے، اتباع ہے. اس کے بغیر اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے تمہارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی پیروی، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی علامت بھی ایک حدیث میں یہی بتائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین میں لے کر آیا. تم اپنی ساری آرزوؤں کو، ساری خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع کر دو، اس کا غلام بنا دو، جب تک تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا.
یہ کامل ایمان کی علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل یا رسول اللہ من یأبا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ جو میرا انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من یأبا، کون ہے جو آپ کا انکار کرے گا، اس سے مراد کیا ہے، کون شخص انکار کرنے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے میرا انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کا جس نے انکار کیا، جس نے نافرمانی کی، اسے پسند نہیں کیا بلکہ غیروں کے طریقوں کو اپنا کر اسی میں لگ کر زندگی گزاری، گویا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ کتنی بڑی وعید ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بتلایا کہ اللہ کی محبت کا معیار صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے، اور اس کے عملی نمونے ہم سب کے سامنے صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ صحابہ نے واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع کی، پیروی کی، اور یہ ثابت کر کے دکھلا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اتباع کسے کہتے ہیں، یہ صحابہ دکھلا گئے، وہ نمونہ ہے ہم سب کے لیے۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر، انہوں نے کہا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ وَلِإِقَامَةِ دِينِ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میں سے جو بھی کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، کسی کی اتباع کرنا چاہتا ہے، کسی کی زندگی کو نمونہ بنانا چاہتا ہے، تو تمہارے سامنے ایک راستہ ہے، صرف اور صرف ایک راستہ، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، جو دنیا سے جا چکے ہیں صرف ان کی زندگیوں کو نمونہ بناؤ۔ کس حال میں دنیا سے جا چکے ہیں؟ ایمان کی حالت میں۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ ایمان پہ مرے گا، بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو، کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے۔ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزارے گا، موت کفر پر آئے گی۔ اب کس کا کیا ہوگا، اللہ کو کس کا کون سا عمل پسند نہیں آئے گا، اللہ اسے ایمان سے محروم کریں گے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو زندوں کے بارے میں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، کس کی بات ہے یہ؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے صحابہ میں فقیہ اعظم تھے، سب سے بڑے مفتی تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ جتنے بھی ہیں دنیا میں ان کے بارے میں کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں انہی کی پیروی کرو، انہی کو فالو کرو۔ وہ کون لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کی اتباع کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں؟ کہا اولئک اصحاب محمد، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں۔
یہ دنیا سے جا چکے ہیں اور سب کے سب ایمان کی حالت پر گئے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی ہے قرآن پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان کی زندگیوں کی بشارتیں سنائی ہیں جنتی ہونے کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ خود کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں جس کی بھی پیروی تم کرو گے ہدایت پالو گے۔ سب ستاروں کی طرح ہے، کسی کے پیچھے چلو گے تو بہک جاؤ گے، ایسا میرا ایک صحابی بھی نہیں ہے، سب ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پالو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، گارنٹی ہے صحابہ کے بارے میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا ذکر کر رہے ہیں، اولئک اصحاب محمد، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ یہ 1,24,000 کا مجمع اللہ نے تمہارے سامنے کھڑا کیا ہے، کہیں تم یہ عذر نہ پیش کرو کہ اللہ کے نبی تو نبی تھے، ان کے لیے سب کچھ کرنا آسان تھا، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، دنیا کے جھمیلوں میں بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر وہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، کہیں یہ عذر قیامت میں نہ پیش کر دو۔ اس لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے 1,24,000 صحابہ کا مجمع کھڑا کیا کہ دیکھو یہ کر کے دکھا گئے ہیں، پریکٹیکلی کر کے دکھا گئے ہیں، اب تم نہیں جھٹلا سکتے، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے۔ کانو افضل هذه الامہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ پوری امت کا کریم ہے، یہ کریم، امت میں ان سے بہتر کوئی نہیں گزرا ہے آج تک۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک ان جیسا نہ آج تک پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ افضل هذه الامہ، پوری امت میں سب سے افضل ہیں۔ ابرہا قلوباً، چند صفات ان کے بیان کیے، ابرہا قلوباً، ان کے دل بالکل پاک صاف ہیں، آئینے کی طرح شفاف ہیں، دل میں کچھ باہر کچھ، جو منافقوں کی عادت ہوتی ہے، اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ دکھاتے، اندر کینہ کپٹ دشمنی بھری ہوئی ہے، سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، سامنے محبت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، ایسے نہیں ہے، ان کے دل بالکل پاک صاف ہیں۔ اعمقها علما، ان کا علم بڑا گہرا ہے، بہت گہرا علم ہے ان کے پاس، اسی گہرے علم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کا مقرب بنایا ہے۔ یہ علم کی خاصیت ہے، علم واقعی حقیقی معنوں میں اگر اپنی گہرائی کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کا مقرب بنا دیتا ہے۔ معلومات کا نام علم نہیں ہے کہ چند چیزوں کو ہم نے جان لیا اور اسے علم سمجھ لیا، واقعی اگر ہمیں دین کا علم حاصل ہوا ہے تو اس کا مقتضا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مقرب بندے بن جائیں، قریبی بندے بن جائیں، اور یہ چیز صحابہ کو 100% حاصل تھی۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف سے بالکل پاک صاف ہیں، ان کے اندر تکلف نام کی چیز نہیں ہے کہ فلاں کو دیکھا تو وہ دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے ہماری نماز تھوڑی لمبی ہو گئی، وہ دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے 10 منٹ اور زیادہ بیٹھ کر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس لیے غریبوں کو کچھ صدقہ خیرات دے رہے ہیں، جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ آج ہمارا حال تو یہ، ہر عمل اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا یا لوگوں میں واہ حاصل کرنا۔ مہمانوں کے یہاں جا کر چائے بھی پیتے ہیں تو تھوڑی بچا دیتے ہیں، کیوں؟ کہ اس میں بھی ہمارے لیے ایک فخر کی چیز ہے کہ مہمان ہمیں بہت بڑا آدمی سمجھے، کیونکہ پوری چائے پی لیں گے تو یہ بے عزتی ہے۔ یہ کس کی تعلیمات ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے کہ تم کھانے کو بچا کر چھوڑ دو، وہ کھانا وہ پینے کی چیزیں نالے میں بہہ جائیں، کھانے پینے کی چیزوں کی ناشکری کر کے اس پر ہم فخر کر رہے ہیں۔ کتنی غلط چیز ہے، غلط بات ہے، یہ باطل کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ پلیٹ میں کھانا کھاؤ تو بالکل صاف کر کے پلیٹ کو ایسے صاف کر دو کہ پتہ نہ چلے کہ اس میں کھانا کھایا بھی تھا یا نہیں کھایا تھا۔
کیونکہ ترمذی شریف کی روایت ہے وہ کھانے کی برتن بھی تمہیں دعا دے گی، اے اللہ جس طرح اس نے مجھے صاف کیا ہے، اے اللہ تو اسے گناہوں سے پاک کر دے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ چائے پی رہے ہو، دودھ پی رہے ہو، کوئی بھی چیز پی رہے ہو تو بالکل آخر حد تک اس کو صاف کر کے پیو، اس کو بچاؤ مت کہ لوگوں میں تمہاری عزت رہے۔ دو آدمیوں کے سامنے جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوڑی کی حیثیت نہیں ہے، ان کے سامنے ہم عزت حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ان کی نگاہ میں ہم بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کے اعمال اسی لائق ہیں۔ ہم ذرا سوچ کر دیکھیں، کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہیں، اسی وجہ سے علماء نے باقاعدہ طور پر یہ تاکید کی ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو اپنی نیت کو 3 مرتبہ ٹٹولیں۔ ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں، ایک چیز آپ لے کر جائیں آج کے اس تفسیر کے سبق میں، آج ایک چیز کم از کم آپ لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ کوئی بھی عمل آپ کریں، دین کا کوئی بھی آپ کام کریں تو اپنی نیت کو 3 مرتبہ ٹٹولو، دیکھو نیت کا جائزہ لو، ٹیسٹ کرو اس کا۔ کرنے سے پہلے اپنے دل میں سوچو کہ میں یہ جو کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ فلاں دیکھ رہے ہیں اس کے واسطے کر رہا ہوں، فلاں مجھے بڑا سمجھے اس لیے کر رہا ہوں، فلاں مجھے سخی بولے اس لیے کر رہا ہوں۔ نہیں، اگر دل میں یہ خیال آ گیا، آتا ہے بہت سی مرتبہ، آتا ہے اکثر کو آتا ہے، کیونکہ شیطان ہے نا بہکانے کے لیے، آتا ہے بہت سی مرتبہ، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً اس نیت سے اپنے ذہن کو ہٹانا، نہیں میں ان کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ دیکھو ایک چیز یہاں بھی ذہن میں رکھ لو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، ایسے وقت میں شروع میں ہماری نیت خراب ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایسے وقت میں اچانک شیطان آ کر بعض مرتبہ ایسا ہمیں بہکا دیتا ہے کہ اب تمہاری نیت خراب ہو چکی ہے، اس لیے کام مت کرو، چھوڑ دو، نماز مت پڑھو کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ تمہارے دل میں خیال آ گیا۔ تو اب شیطان بعض مرتبہ نیک اعمال سے یہ راستے سے بھی پھسلا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ عمل کو نہیں چھوڑنا، ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ عمل نہیں چھوڑنا ہے، صرف نیت کی تصفیہ کرنا ہے، نیت کو صحیح کرنا ہے، عمل کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ تمہارے دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں، تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ بار بار نیت کی تصحیح کرنا ہے، بار بار نیت کو پاک کرنا ہے، نہیں میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، نہیں میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ہے نیت کی تصحیح۔ عمل کو کبھی مت چھوڑو۔ شیطان اس طریقے سے بھی بہکاتا ہے آدمی کو کہ تمہاری نیت خراب ہو گئی لہذا فی الوقت اسے چھوڑ دو، بعد میں دیکھیں گے نماز پڑھیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر اس طرح شیطان نے تمہیں بہکا دیا، زندگی میں تمہیں 2 رکعت نفل پڑھنے کی وہ توفیق نہیں دے، وہ کبھی تمہیں دے گا ہی نہیں پڑھنے کے۔ ہر وقت جب بھی کھڑو گے لوگوں کا خیال تمہارے دل میں ڈالے گا اور تمہیں کہے گا کہ فی الوقت نماز مت پڑھو۔ اب آخر کب پڑھیں گے آپ؟ اس لیے ہر عمل کے شروع میں ہمیں نیت کی تصحیح کرنا کہ یہ جو کام کر رہا ہوں، جو بھی کام، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، یا کوئی بھی عمل کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، کوئی بھی نیک کام، ذکر و اذکار کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کی تصحیح کرو کہ یہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ عمل شروع ہو گیا آپ کا، اب عمل کر رہے ہیں، درمیان میں ایک مرتبہ پھر ٹیسٹ کرو کہ دیکھو دل میں کیا خیال ہے، پھر کہیں لوگوں کا خیال تو نہیں آ گیا، دھیان لوگوں کی طرف تو نہیں چلا گیا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ والا سمجھیں گے، بہت بڑا سمجھیں گے۔ درمیان میں ایک مرتبہ اس کا ٹیسٹ کرو، درمیان میں اگر یہ خیال دل میں آ رہا ہے تو پھر درمیان میں پھر اس نیت کی تصحیح کرو، نہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر اپنے ذہن کو منواؤ کہ نہیں میں لوگوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ہو گیا 2۔ پھر جب عمل آپ کا ہو گیا، وہ کام آپ نے کر دیا، نماز پڑھ لی، صدقہ خیرات دے دیا، جو بھی نیک عمل آپ کریں وہ کر لیا، کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ ٹیسٹ کرو کہ اب دل میں کیا خیال آ رہا ہے۔ اگر دل میں پھر خیال آیا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے بڑا سمجھ رہے ہیں، تو پھر ایک مرتبہ اس کی تصحیح کر لو، نہیں میں نے یہ جو کچھ کیا وہ اللہ کے لیے، لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ 3 مرتبہ اگر ہم ہر عمل میں یہ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اگر اپنی یہ ترتیب بنا لیں گے تو انشاءاللہ فوراً نہیں ہوگا یہ کام، تھوڑا 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 کر کے انشاءاللہ عادت بنے گی، اللہ سے مدد مانگتے بھی رہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہوگا۔
یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، بس محنت اور اللہ سے مانگنا ہے۔ کر کے دیکھیں انشاءاللہ 2-4 دن میں یہ چیز قابو میں نہیں آئے گی، چند دن لگیں گے، کسی کو چند ہفتے لگیں گے، کسی کو چند مہینے لگیں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا امپرومنٹ ہمارے اندر ہوگا، پھر یہ احساس پیدا ہونے لگے گا غیر محسوس طریقے سے کہ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر دیکھو اعمال میں جان کیسے پیدا ہوتی ہے، ایک ایک عمل میں کرنے میں کیسا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ سنتے نہیں ہم اللہ والوں کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ کیوں مزہ آتا ہے ان کو؟ اس لیے کہ ان کی نیتیں صحیح ہیں، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، خیال اللہ کی طرف ہے، تو پھر عمل میں بھی مزہ آتا ہے۔ ہم اعمال کرتے ہیں صبح سے شام تک، مزہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ نیتیں خراب ہیں۔ ہر عمل میں لوگ سامنے آ جاتے ہیں، بیچ میں آ جاتے ہیں۔ صحابہ اس سے بالکل پاک تھے، اقلھا تکلفاً، تکلفات سے، بناوٹ سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ چیز ان کے اندر نہیں تھی۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنی نبی کا ساتھ دینے کے لیے اللہ نے ان صحابہ کو چنا تھا۔ پوری انسانیت میں سے اللہ نے ان کو چنا تھا، دیکھا تھا کہ کون میرے نبی کے صحابہ بن سکتے ہیں۔ قیامت تک کے پورے انسانوں کو اللہ نے دیکھا کہ کون کون میرے نبی کا صحابی بن سکتا ہے، اللہ نے ان کو چن لیا، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، اور اللہ نے اللہ کے نبی کے دور میں ان سب کو پیدا کیا اور صحابی بنائے۔ ہم میں سے کسی کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس وقت پیدا کر دیتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ہم بھی ہوتے تو ہم بھی بہت کچھ دکھاتے، وہ دکھانے کا دور نہیں تھا، وہ تو بچانے کا دور تھا۔ وہ تو واقعی وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان اس درجے کا تھا، اللہ نے ان کو چنا، اور صحابہ ایسی لاکھ مشقتوں کے باوجود بھی اپنے ایمان پر جمے رہے، اور کسی حال میں اللہ کے نبی کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ بڑی سے بڑی مصیبتیں آئیں، بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو، کسی کو نمونہ بنانا چاہتے ہو، تو یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھو، اسے نمونہ بناؤ، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گی بات کہ اللہ کے نبی کی اتباع کسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے چلنا کسے کہتے ہیں۔ صرف بولنا یہ چلنا نہیں ہے۔ آج میں بھی بولتا ہوں، میرا بھی دعویٰ ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہوں، اللہ کے نبی کی شریعت پر میں چلنے والا ہوں۔ آپ بھی بولتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں تو صحیح، کیا واقعی میں چلنے والا ہوں؟ اسے چلنا کہتے ہیں، حضور کی اتباع اسے کہتے ہیں جسے ہم کر رہے ہیں۔ یہ اگر ہمیں پہچاننا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، تو کس کی زندگی ہے ہمارے سامنے؟ صحابہ کی زندگی۔ ان کی زندگیوں کو پڑھو، ہمیں پتہ چلے گا حضور کی اتباع کسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے چلنا کسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے حکموں کو ماننا کسے کہتے ہیں۔ یہ پتہ ہمیں ان کی زندگیوں سے چلے گا، آج کے زمانے کے دور کے لوگوں کو دیکھ کر نہیں چلے گا۔ جو آج ان کی ایک حالت ہے، کل ذرا مصیبتیں آ گئی تو حالتیں بدل گئی، یہ نہیں پتہ چلے گا۔ معیار کسوٹی صحابہ کی زندگی ہے۔ قرض بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی میرے محبوب کی پیروی کرو، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے سے، جبرائیل سے کہتے ہیں، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آسمان کے فرشتوں کو بتا دو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ساتویں آسمان کے فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ چھٹے آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، وہ پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ محبت انسانوں سے تجاوز کر کے، جنات سے تجاوز کر کے، چرند پرند جانوروں کے دلوں میں تک اللہ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ خود محبت ڈال دیتے ہیں ان بندوں کی۔
تو آیت میں یہی بتایا گیا اگر میرے محبوب کی تم پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، اور صرف اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخری آیت میں اللہ نے کہا کہ اے نبی جی آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پیروی کرو، جو ان کی پیروی سے اعراض کرے گا سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعراض کرنے والے اور کافروں سے اللہ کبھی محبت نہیں کرتا، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور اتباع کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذاتی تعلق بھی نصیب فرمائے۔ حدیث میں ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی محبت اللہ سے ملاقات کو چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو چاہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم اللہ کے ملنے کے متمنی ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تو اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی اس سے ملاقات کروں۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے، بعض حکیم قسم کے جو علماء گزرے ہیں انہوں نے یہ صاف بات عرض کی ہے کہ تمہارا اللہ سے محبت کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لطف اور مزہ تو اس وقت ہے کہ اللہ تمہیں چاہنے لگے، اللہ تمہیں پسند کرنے لگے۔ اور اللہ ہمیں کب پسند کریں گے؟ جب ہم اللہ کو بھی پسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد